السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا آج کا سوال عذاب قبر کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کی لاش کو یا ڈیڈ باڈی کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، اور علی اظہر صاحب کی بات چیت سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسم کی حیثیت محض ایک لباس کی ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو جان ہے یا ہمارے اندر جو اصل چیز مرنے کے بعد جدا ہو گئی وہ کچھ اور ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اکثر جو ہم عذاب قبر کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ براہ کرم قرآن حکیم کی روشنی میں ہم سب کے لیے اس چیز کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کے سوال کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے دفنا دیتے ہیں۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ کچھ لوگ دفنا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جلا بھی دیتے ہیں۔ جب ہم جلانے کی بات کریں گے تو اس کے بعد تو قبر کا تو نظام ہی نہیں ہے، پھر عذاب کہاں چلا گیا۔ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے بات آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی میت کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس جملے میں کہ اس کی میت کو دفنایا، بندے کو نہیں دفنایا، بندے کی میت کو دفنایا، تو بندہ اور میت دونوں الگ ہو گئے۔ یہ دو چیز ہوگی، جیسا ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی بات کی کہ یہ جسم جو ہے یہ روح کا لباس ہے، اور جب اس کو یہ اتار کے رکھ دیتی ہے، اس کو جلا ڈالیں، اس کو دفنا ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کسی پروگرام میں یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ سزا و جزا کا معاملہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا ڈرائیور ہے۔ اب ہم اس حوالے سے جب قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو سورہ زمر میں آیت نمبر 68 سے لے کے 71 یا 2 تک، 70 تک تو بہت واضح سی بات ہے، پورا یہ پروگرام اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ چاہے تو وہ نہیں ہوں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی، وہ دیکھتے سنتے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اعمال کی کتاب حاضر کی جائے گی اور نبیوں کو اور گواہوں کو بلایا جائے گا تاکہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے۔ 70 نمبر آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ جب ایک شخص کا اس وجود سے رابطہ منقطع ہو گیا اور اس وجود کو کسی نے جلا ڈالا اور دوسرے طبقے نے اس کو دفنا ڈالا، اب یہ دونوں صرف قبر تک بات ہو تو ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ جن کی قبر ہی نہیں ہے ان کا عذاب کہاں گیا۔ تو یہاں سورہ زمر والی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا وہ کنسیپٹ مرنے کے بعد کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کلیئر کرتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے، ان کا درجہ آگے گواہوں والوں میں اس کو انہی کو بلایا جانا ہے۔ تو اعمال کی کتاب لائی جائے گی اور نبیوں کو اور گواہوں کو، یہاں یہ لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں، نبیوں کو بن نبیین و شہداء، تو وہ جو اور شہداء کو بلایا جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ زیادتی نہ ہو جائے، جو کسی نے کیا اس کا بدلہ دینا ہے۔ اب بدلہ دینے کے بعد جب
معاملات ہو گئے، بنیادی بات یہ طے کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس قیامت کا کانسیپٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایڈ ضرور کروں گا کہ یہ جو قیامت ہے، یوم القیامہ بھی قیامت ہے، یوم الدین بھی قیامت ہے، یوم المیزان بھی قیامت ہے، یوم الساحت بھی، بہت سارے الفاظ اور ہیں۔ تو یوم القیامہ کیا ہے؟ قیام کا ایک وجود یا ایک عالم سے شفٹ کیا جانا کسی دوسرے عالم میں، قیام کی تبدیلی کا جو وقت ہے وہ یوم القیامہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ہر زندگی یا ہر عمر کے اختتام پہ جب کسی شخص کو ایک وجود سے نکال کے یا ایک عالم سے نکال کے دوسرے عالم میں بھیجا جاتا ہے، وہ یوم القیامہ ہے۔ اس میں اعمال کا، اس پوری عمر میں کیے گئے اعمال کا حساب کتاب اور گواہوں کی اور نبیوں کی موجودگی میں فیصلہ، تاکہ اس کو اگلے عالم میں شفٹ کیا جائے۔ اور جب تک وہ اگلے عالم میں شفٹ نہیں ہوتا، وہ عالم اعراف میں رہتا ہے۔ اعراف کی ڈیٹیل ایک پھر الگ سے معاملہ ہے کہ اعراف ہے کیا۔ تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویٹنگ روم ہے۔ ایک جگہ سے ہم گئے، ٹرانزٹ کیا، اور اس ٹرانزٹ میں جتنی دیر ہم نے انتظار کرنا ہے، حساب کتاب کروا کے اگلے عالم کے لیے اپنی جو سزا و جزا کی جو تختی ہے وہ تیار کروانی ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کے اعمال صالحہ کی زیادتی ہے اور اس کو اچھی خوشخبریوں کے ساتھ اگلی زندگی میں منتقل کیے جانے کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے یہ کریڈٹس ہیں، اس کریڈٹس کی بنیاد کو وہ جب تک وہاں بیٹھا ہے اگلے عالم میں شفٹ ہونے تک جو انتظار کا ٹائم ہے، یہ عالم اعراف کی زندگی ہے۔ اس اعراف کی زندگی میں جس کے کردار کی خرابی کی وجہ سے سزا اناؤنس ہو گئی، وہ جب تک وہ شفٹ نہیں ہوتا وہ سزا کے احساس میں ہے۔ سزا ہوئی نہیں، اناؤنس ہوئی ہے، ابھی ملنی آگے بعد میں ہے۔ جب تک وہ مل نہیں جاتی، جب تک وہ جو ڈیوریشن ہے وہ عذاب قبر کی بات ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ جی میرے ساتھ تو یہ والا ہونے والا ہے۔ اس بات کو روایات میں عام طور سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ جی قبر میں 2 کھڑکیاں کھلتی ہیں، ایک جہنم کی طرف کھلتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، دوسری کھڑکی جنت کی طرف کھلتی ہے۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں۔ وہ جو جہنم کی طرف کھڑکی کھلتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے سزا اناؤنس ہو گئی اور اب اس کو پتہ ہے کہ سزا ہونے والی ہے، اور جب تک وہ ہو نہیں جاتی تب تک وہ ہونے سے پہلے اور اناؤنسمنٹ کے بعد کا جو ڈیوریشن ہے، یہ اس انتظار گاہ میں وہ اس کی کھڑکی جہنم کی طرف کھل گئی، اور وہ بس اس کو ابھی کہ مجھے مار پڑنے والی ہے، وہ اس کو بھگتے گا۔ پھر جب اس کو وہاں سے اٹھا کے شفٹ کیا جائے، اس کے بعد تو اس کا اگلے عالم میں مواخذہ شروع ہو گیا، بھگتے اپنا یہاں پر کیا ہوا۔ جس کو اعمال صالحہ کی وجہ سے خوشخبریاں دی گئیں، بشارتیں ملی، اب وہ بشارتوں کے حصول سے پہلے ہی خوش ہے کہ میں تو جنت میں تو یوں، میرے ساتھ تو آسانیاں۔ تو وہ جو ڈیوریشن ہے عالم اعراف کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم اعراف جو ہے یہ درمیان میں معلق ایک سٹیٹ ہے جسے ہم ویٹنگ لاؤنج کہہ سکتے ہیں، ویٹنگ روم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اعمال کے حساب کتاب کے بعد اگلے عالم میں شفٹنگ تک یہ عالم اعراف کی زندگی ہے، اور جب اگلے عالم میں اس کی ڈیمانڈ آتی ہے اس کو اٹھا کے آگے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں پر کیے گئے اعمال اچھے یا برے اس کا ویسا ہی بدلہ پائے۔ تو یہ عذاب قبر کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں، ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس گڑھے میں کچھ نہیں ہوتا، سیدھی سی بات یہ ہے۔ یہ جہاں اس بندے کو انتظار کروایا گیا، قبر میں تو اس کی میت پڑی ہے، جس کو آپ قبر کہہ رہے ہیں، اس میں تو میت پڑی ہے، اترا ہوا لباس ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہیں اور ہے، اور ہو اس نفس کے ساتھ رہا ہے جس نے وہ کسب کمائی کیے تھے۔ تو اس قبر کو سمجھنا ہے تو عالم اعراف میں اپنے لیے یہاں سے اعمال صالحہ کر کے جائیں، حساب کتاب میں اپنے لیے کریڈٹس اپنے کھاتے میں ڈلوائیں، اور پھر جو اعراف کی زندگی ہو یعنی قبر کی زندگی ہو وہ اس کو بھی انجوائے کریں، اور اس کے بعد جس عالم میں آگے شفٹ کیا جانا ہے، جہاں جا کے ہم نے یہ بھگتنا ہے،
تو انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیل کسی پروگرام میں ضرور کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا نازک سا ہے۔ عام فہم کوئی بھی شخص جس نے روایتاً یہ سن رکھا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور جو مارتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بتا دیا کہ قبر کی جو کھڑکی جہنم کی طرف کھلتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو جنت کی طرف کھلتی ہے، اور وہ اس قبر میں نہیں ہوتی جس کو گھڑا کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو قرآن نے بارہا بیان فرمایا ہے، اور سورہ زمر کی ان آخری آیات میں اس حوالے سے بہترین مواد موجود ہے۔ اگر تفصیل سے پڑھا جائے، غور کیا جائے اور کسی جاننے والے کے ساتھ رہا جائے تو اس حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت جو وضاحت ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے، جس سے یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ عالم اعراف کی جو زندگی ہے اسے ہی بعض اصحاب نے عذاب قبر کا جو نام ہے وہ دے رکھا ہے۔ لیکن آپ کی وضاحت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو قبر ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو یا پھر جہنم کے جو گڑھے ہیں ان میں سے ایک گڑھا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔